خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فیض یافتہ فیضان حضور ضیاء الامت جناب پیر محمد انور قریشی صاحب، تو نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور ضیاء الامت، فیضان حضور ضیاء الامت، آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ بھیرا شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفع والد ولدا أفضل من أدب حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل عزت احترام حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، اولاد اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کی تمنا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی تھی، اور یہ وہ نعمت ہے کہ اگر نصیب نہ ہو تو دیگر نعمتوں کی موجودگی کے باوجود انسان اپنی زندگی کے ایک گوشے کو نامکمل سمجھتا ہے۔ لہذا ہمارا وہ دین متین جس نے ہمیں تمام معاملات میں رہنمائی مہیا فرمائی ہے، اس نے ہمیں اولاد کی تربیت کے سلسلہ میں بھی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم نے کتنے مختصر الفاظ میں اس عظیم ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: ما نفع والد ولدا، کسی والد نے اپنے بچے کو اس سے زیادہ بہتر تحفہ نہیں عطا کیا۔ ما نفع والد ولدا افضل من ادب حسن، اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں جو کوئی والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ تو دوستان فکر، اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو والدین پر جہاں اولاد کی جسمانی تربیت ضروری ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، وہاں اولاد کی دینی، ایمانی اور اخلاقی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری میں شامل کیا گیا ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنی اولاد کی تربیت کی اہم ذمہ داری سے بے خبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اولاد
کی تربیت کی ذمہ داری کا احساس کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ترغیب دلائی اور کہیں ترغیب، کہیں اجر بتایا کہ اگر اولاد کی تربیت پر توجہ دو گے تو کیا اجر ملے گا، اور کہیں پر یہ احساس دلایا کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرو گے تو پھر کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں نعمت اولاد بخشی، ان کی تعلیم اور تربیت میں تم نے کوتاہی کیوں کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَإِن يُعَذِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، کوئی آدمی اپنے بیٹے کو اگر ادب سکھائے، خیر من ان یتصدق بشار، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کرنا، کوئی ادب کی بات سکھانا بندہ مومن کے لیے ایک صاف صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علموا اولادکم واہلیکم الخیر واطیعوہم، اپنی اولاد کو تعلیم دو اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ اور اس ذمہ داری کا احساس مزید اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، الرجل راع فی بیت اہلہ، ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ایک حاکم ہے، چرواہا ہے۔ جس طرح چرواہے سے اس کی بکریوں اور بھیڑوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے، جس طرح حاکم سے محکوم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ایسے ہی سربراہ خانہ سے اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ الرجل راع فی بیت اہلہ مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت کو بھی یہ ساتھ ذمہ داری دلاتی سرکار نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں حاکم ہے مرد کے بعد، مسئولۃ عن رعیتہا، عورت سے بھی اس کے محکوموں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دوستان دیگر سے اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے انتہائی احساس دلاتے فرمایا، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اللہ تعالیٰ ہر حاکم سے اپنے ماتحت کے بارے میں اور اپنے محکوم کے بارے میں سوال کرے گا۔ حافظہ ام ضیع، کیا اس نے اپنے محکوم، اپنے ماتحت، اپنے نوکروں، اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کی یا انہیں ضائع کر دیا؟ تو دوستان دیگر یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ یہ جو نعمت اولاد کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری والدین پر ہے، اور اگر وہ کوتاہی کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے سوال ہوگا۔ تو دوستان دیگر اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بہت تفصیلی چیز ہے، میں اس میں سے چند اہم باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مرد پر یہ حق ہے کہ جب وہ شادی کرے تو شادی کرتے ہوئے انتخاب کسی دیندار عورت کا کرے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دنیا متاع، یہ دنیا ایک سامان ہے، اور ارشاد فرمایا دنیا کے سامانوں میں سے وخیر متاعہا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا سامان ہے تو اس کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے بعد تین بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، امرأۃ صالحۃ لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا۔ فرمایا ایمان کے بعد تین بڑی نعمتیں ہیں، ایک نیک بیوی، اس کا ذکر سب سے پہلے کیا، اور دوسری اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز اللہ کا ہر حال میں شکر کرنے والا دل۔
تو ان 3 نعمتوں میں بھی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو قرار دیا. اسی لیے فرمایا تم کا کسی بھی عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال و دولت اور عمارت کی وجہ سے، والے حسبہا، حسب النسب کی وجہ سے، والے جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، والے دینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. یہ 4 اسباب ہیں. کچھ لوگ شادی کرتے ہیں، ہمیں بہت بڑا جہیز ملے گا، مال و دولت کے خزانے ملیں گے. کچھ لوگ اعلیٰ خاندان تلاش کر کے شادی کرتے ہیں. کچھ لوگ عورت کے حسن و جمال کو اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دین کو مد نظر رکھتے ہیں. سرکار کی امت کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر تمہیں شادی کا موقع ملے تو کوشش کرو کہ دیندار عورت کا انتخاب کرو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری تعلیم فرمائی. دوستان دیگر نیک عورت کو نکاح میں لانے کے لیے کوشش اور انصاف کے سلسلہ میں ہمارے سامنے مختلف بزرگوں کے واقعات ہیں کہ اگر نیک عورت ہوگی تو اولاد نیک ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلفائے راشدین کے بعد 5 خلفائے راشدین کے بعد اگر خلیفہ راشد کا نام اسلام میں آتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آتا ہے، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نواسے کے بیٹے تھے. آپ کے پوتے کے آپ نواسے تھے. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ مشہور واقعہ کہ جب حضرت عمر رات کے وقت مدینہ میں گشت کر رہے تھے تو جس بچی نے ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تھا، آپ نے اس کی بات کو سن لیا کہ وہ ماں کو منع کر رہی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ. ماں نے کہا اللہ نہیں دیکھ رہا، نہ عمر دیکھ رہا ہے. اس بچی نے کہا تھا اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا کو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کو اس بچی کی یہ بات پسند آئی. آپ نے صبح اس بچی کے گھر کے بارے میں، والدین کے بارے میں معلومات لی اور اپنے بیٹے عاصم کی شادی اسی لڑکی سے کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس سے شادی کرو، وہ نیک عورت ہے. تو دوستان کی قدر پہلا حق یہ ہے کہ انسان نکاح کرتے ہوئے نیک عورت کا انتخاب کرے، دیندار عورت کا انتخاب کرے. ایک آدمی حضرت عمر کی خدمت میں آیا، شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے. حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلا کر فرمایا تو والد کا نافرمان ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت والا بالمومنین، کیا والد کے مجھے پر حقوق ہیں یا میرے بھی والد پر کچھ حقوق ہیں؟ فرمایا تیرے بھی حقوق ہیں. عرض کیا بالمومنین کیا ہے؟ فرمایا والد کو چاہیے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. اگر اللہ اولاد سے نام اچھا رکھے، تربیت اچھی کرے. اس نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا. میرے باپ نے نکاح ایک ایسی عورت سے کیا جو کالی کلوٹی حبشن غیر مہذب عورت ہے اور انتہائی غیر خاندان سے میرے والد نے شادی کی. اور اس لڑکے کا جب حضرت عمر نے نام پوچھا تو اس لڑکے نے جو نام بتایا اس کا معنی تھا گوبر میں پلنے والا کیڑا. حضرت عمر نے جب نام سنا تو حضرت عمر جلال میں آ گئے اور اس کے والد کو فرمایا نہ تم نے اس کی ماں کے انتخاب میں ذمہ داری ادا کی، نہ تم نے اس کا نام رکھنے میں ذمہ داری ادا کی، اور شکوہ کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے. تم نے پہلے اس کا حق ضائع کیا، اب یہ تیرا حق ضائع کر رہا ہے. دوستانے بھی قدر اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ انسان ایک نیک عورت کا، دیندار عورت کا اکثر مقبول انتخاب کرے تاکہ اولاد نیک ہو. ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ جب عورت اور ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی آگے نیک ہوتی ہے. تو یہ والد کی ذمہ داری ہے اولاد کے سلسلہ میں پہلے. اس کے بعد آدمی
کو چاہیے، مرد کو چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں نام رکھنے کے بارے میں بے احترامی برتی جاتی ہے۔ عموماً نام فخریہ رکھے جاتے ہیں، کسی کا نام قیصر شہزاد ہے، یا بعض اوقات غیر اسلامی نام رکھے جاتے ہیں، جیسے فیروز یہ غیر اسلامی نام ہے۔ اسی طرح اور کچھ نام ہیں جو اسلام کے دشمنوں کے نام ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں انہیں رواج کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مد نظر رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمان نام ہیں، پھر اس کے بعد سب سے افضل نام یعنی وہ ہیں جن میں نسبت اللہ کی طرف ہو، اور پھر وہ نام جن میں نسبت اللہ کے انبیاء اور بالخصوص ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نام میں شامل ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے جس گھر میں محمد نام کے 2 بچے ہوتے ہیں اس گھر پر خدا کی رحمتوں کا بسیرا رہتا ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کا نام رکھتے ہوئے ان نسبتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نیک لوگوں کی نسبت سے نام رکھنے چاہیے۔ اور یہ بھی سنت ہے سرکار کی کہ اگر کوئی غلط نام سامنے آئے تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر کی ایک لڑکی کا نام تھا آسیہ، سرکار نے اس کو بدل دیا۔ اس طرح بہت سے نام سرکار نے بدل دیے جن کا معنی ٹھیک نہیں تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیونکہ عموماً بات عورتوں کی چلتی ہے اور عورتوں میں ایک عجیب قسم کا ایک شغل کہہ لیں یا شبق کہہ لیں ہے کہ وہ نام رکھنا ہے جو پہلے معاشرے میں کسی اور کا نام نہ ہو، ایک نیا انوکھا نام تلاش کر کے لایا جاتا ہے۔ اور آج کل ایک اور رسم چل نکلی ہے کہ پرانی آیات یا پرانی الفاظ کو بطور نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثلا بچی کا نام اقرا رکھ دیا، اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ ناموں میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ ضروری ہے کہ اولاد کا نام رکھتے ہوئے علماء سے رابطہ کیا جائے اور زمانہ نام رکھے جائیں، اور جن الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے وہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ نام کا بھی شخصیت پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کا نام بہترین رکھے۔ اس کے بعد جب اولاد سن شعور کو پہنچ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو بھی بچہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھے تو فوراً اس کی تربیت پر توجہ دیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے جب تمہارا بچہ کلام کرنے پر قادر ہو افتحوا علی صبیانکم اول قلم بلا الہ الا اللہ، جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو اپنے بچے کی زبان سے پہلا جملہ لا الہ الا اللہ کا ادا کرواؤ۔ یہ جملہ جب اس کی زبان پر آئے گا ظاہری باطنی برکتیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایک بچے کا تعلق اور ذات کا بہار ہو جائے گا۔ اسی طرح ابتدا سے ہی انہیں ایسے کلمات سکھانے چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مبنی ہوں۔ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ حلیمہ کے گھر میں جو پہلے کلمات بعض سیرت نگاروں نے نقل کیے وہ یہ تھے الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس طرح اولاد کو ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف میدان اور دین کی طرف میدان کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا سے ہی بچوں اور بچیوں کی تربیت کا خیال رکھا جائے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ بچپن میں جو بات بچے کو بتا دی جاتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ نقش فی الحد، جس طرح کے پتھر میں ایک نقش ہو جاتا ہے پیوست ہو جاتا ہے۔ بچپن میں سکھائی گئی بات بچے کے ذہن میں یوں اتر جاتی ہے اور وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت پر توجہ دی جائے اور ان کا تعلق باللہ، تعلق بالرسول، تعلق بالقرآن اور تعلق بالدین مستحکم کیا جائے۔ اسلامی گھرانے میں یہ باتیں بنیادی طور پر بچوں کو بتانی چاہیے، اور جب بچہ تعلیم کے قابل ہو جائے تو بچے کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے کروانا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں ہمارے بزرگوں میں مصنون یہی طریقہ چلا آ رہا ہے
کہ پہلی بسم اللہ کسی نیک متقی اللہ کے بندے سے کروانی چاہیے تاکہ اس کی اور دعاؤں کی برکت زندگی بھر کے لیے اس بچے کی زندگی میں شامل حال رہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو سرکار کی بارگاہ میں لاتے تھے، تحلیق کرواتے تھے، جسے ہم پنجابی میں بھٹی ڈالنا کہتے ہیں، وہ ڈلواتے، سرکار سے دعا لیتے اور اپنے بچوں کو کچھ کلمات بھی کہلواتے۔ تو اس طرح جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے تو بچے کا انسان کو تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس سلسلہ میں تعلیم قرآن ایک بنیادی چیز ہے۔ واضح بات ہے، قرآن ہمارا دستور حیات ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کی تعلیم سب سے پہلے بچوں کو دلانی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وآل بیتہ وتلاوۃ القرآن، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ بنیادی طور پر، ان میں سرکار نے تلاوت قرآن کریم کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بچے کو نماز کا حکم دو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا صبیان مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر پر پہنچ جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، ان کو نماز کی طرف میدان بڑھاؤ۔ نماز اللہ کا بہترین ذکر ہے، اللہ سے بندے کا تعلق قائم ہونے کا بہترین راستہ ہے، لہذا اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کی ترغیب دلاؤ۔ اور فرمایا جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں ہلکی پھلکی سزا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی زندگی کا یہ ابتدائی اسٹیج ہوتا ہے، اور اس مرحلے پر بچے سے جو کام بعض اوقات جبرن کروائے جاتے ہیں اگر وہ بچے کی عادت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، میں شباب از جبر پیدا اختیار، ابتدا میں جبر ہوتا ہے پھر اختیار آ جاتا ہے۔ ابتدا میں آپ بچوں کو بار بار جب نماز کی تلقین کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بچہ نمازی ہو جائے گا اور وہ نماز میں مستحکم ہو جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہوں انہیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھو، پڑھے تو انہیں ہاتھ سے مارو، اور فرمایا بفر دیکھو پھر مزاجے، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ کتنا حکیمانہ ارشاد ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد بچی میں بطور خاص اور بچے میں جن کی میدانات بڑھنے کی عمر شروع ہو جاتی ہے، لہذا اس لیے فرمایا جب بچہ یا بچی 10 سال کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دیے جائیں اور انہیں علیحدہ سلایا جائے۔ بچپن میں بچوں کو اللہ رسول کی طرف راغب کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی بھر اثر باقی رہتا ہے، اور ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس سلسلہ میں ہمارے سامنے نمونے قائم کیے۔ ایک دنیا تصوف میں ایک عظیم نام ہے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت بڑے عارف، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں 3 سال کا تھا تو رات کو میں بیدار ہوتا، آنکھ کھلتی تو میں اپنے ماموں حضرت محمد ابن سبار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھتا تو مجھے بھی دل میں شوق پیدا ہوتا، لہذا اس کے بعد میں جاگ جاتا۔ تو ایک دن مجھے ماموں محترم نے فرمایا کہ ایسا ہے کیا تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے؟ میں نے کیا، اگر آپ سکھائیں تو میں کروں گا۔ ہم جان نے مجھے بالکل عمر میں 3 کلمات بتائے، فرمایا سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھا کرو، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی۔ کتنے زبانہ الفاظ ہیں اور کتنے گہرے الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ پڑھا کرو اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ فرمایا کچھ عرصے بعد فرمایا 7 مرتبہ پڑھا کرو، پھر فرمایا
استعداد کو اور بڑھا دو. فرماتے ہیں اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک انس اور مانوسیت پیدا ہو گئی اور آہستہ آہستہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہونے لگی. یہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے دل میں محسوس کیا کرتا تھا. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بالکل ابتدائی عمر سے ہی اس طرف راغب کریں اور جو انہیں تعلیم اس عمر میں دی جاتی ہے یقیناً بچے اسے قبول کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں اور اس کا زندگی بھر کاربند رہتے ہیں اور آگے چل کر یہی صاحب عبداللہ تستری بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو فیضان آپ سے حاصل ہوا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حضور بابا فرید الدین بھیجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جو نماز کی عادت پڑی تو آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے شکر کی پوری سے اس جانب مائل کیا. ابتدائی عمر میں بچے کی تربیت کے بارے میں 3 اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بچے کو پیار کے ساتھ اچھی تربیت کی طرف مائل کیا جائے کیونکہ محبت کی زبان دل پر اثر کرتی ہے. لہذا پیار سے محبت سے اخلاق سے اولاد کو دین کی طرف لایا جائے. اور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ والدہ نے کس طرح اچھے انداز سے آپ کو نماز کا عادی بنایا. فرمایا بیٹا نماز پڑھو گے اللہ تمہیں انعام دے گا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے میٹھی چیز پسند کرتے تھے. والدہ نے آپ کی نفسیات کو بھانپا کہ میرے بچے کا میدان کس طرح کا ہے. اسی چیز کو ٹارگٹ بنا کر اسی چیز کو ذریعہ بنا کر حضرت بابا فرید کو عبادت کا عادی بنایا. بعد میں آپ نے تو وہ پوری رکھنا چھوڑ دی. پہلے آپ مصطفیٰ کے نیچے وہ پوری رکھا کرتی تھی بعد میں چھوڑ دی. لیکن اللہ نے اپنی بندی کے اخلاص کی یہ قدر کی کہ جب فرید کی والدہ نے پوری نہ رکھی تو اللہ کی طرف سے فرید کو یہ انعام ملنے لگا. اور اس طرح حضرت فرید الدین بھیجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں والدہ نے مجھے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت غیر شعوری طور پر میرے دل میں ڈال دی اور جب میں شعور کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی محبت میرے دل میں پیوست کر چکی تھی. اسی طرح ابتدائی بالکل عمر میں پہلا اسٹیج یہ ہے کہ محبت سے پیار سے بچوں کو اس جانب رغب کیا جائے. اور اگر بچہ پیار کی زبان نہ سمجھے تو اس سلسلہ میں بچے پر سختی کرنے کی بھی تعلیمات ہمیں اسلام میں ملتی ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا. اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈے کو علیحدہ نہ رکھو. یعنی اگر یہ مرحلہ آئے تو یہ مرحلہ بھی کو اختیار کرنا چاہیے. پہلے مرحلے پر محبت پیار نفسیات کو بھانپ کر محبت سے اس کو میدان دلائیں. اور اگر کوئی بچہ سرکشی بغاوت پر اتر آئے تو اس کو سزا دینے کی بھی اجازت ہے. اس کے مختلف انداز ہیں. تو ساری قدر اولاد کے محبت کی عمل ہے اور یہ محبت تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اور کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اولاد کی محبت کی بنیاد پر اولادوں کو بگاڑ دیتے ہیں. انہیں کوئی تعلیم اور کوئی اچھائی نہیں بتا سکتے. صرف محبت لاڈ اور پیار میں بچوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی. جہاں سرکار نے بچوں سے پیار کرنے کی سنت ہمارے لیے قائم کی وہاں بچوں کو بالکل ابتدائی عمر میں ایسی حرکتوں سے جو کہ اچھی تعلیم اور تعلیم کے خلاف ہوں روکنے کا نمونہ بھی سرکار نے ہمارے سامنے پیش کیا. اگر ایک جانب سرکار کو حضرت حسن کریم اتنے پیارے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ حضور لیٹے ہوتے حضرت حسن حضور کے سینہ نبوت پر آ کر بیٹھ جاتے. سرکار پیار سے انہیں اور قریب کر کے حضرت حسن کے منہ میں اپنی زبان دے دیتے اور وہ سرکار کی زبان کو چوسنے لگتے. کبھی حضور انہیں چوما کرتے کبھی حضور انہیں سونگا کرتے. لیکن جب تعلیم اور تربیت کا مرحلہ آیا تو ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے. صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. حضرت حسن نے جلدی سے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی. سرکار نے فوراً اپنی انگلی حضرت حسن کے منہ میں ڈالی اور انگلی ڈال کر کھجور کو فوراً باہر پھینکا اور ساتھ ہی فرمایا
بیٹا اللہ نے میری اولاد کے لیے صدقہ کو حرام کر دیا ہے. تو دیکھیں ایک جانب اتنا پیار اور شفقت اور محبت ہے، لیکن دوسری جانب آپ نے تربیت کے زمرے میں اس چھوٹی سی بات کو بھی گوارا نہیں کیا. ورنہ عمومی حالات میں کہا جا سکتا ہے بچہ تھا، اسے شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اگر منہ میں کھجور ڈال دی، لیکن وہ بات جو ساری کائنات کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے آئی تھی، اس نے اپنے نوازے کی اتنی بھی بے اعتدالی گوارا نہیں کی اور فوراً بچے کے منہ سے کھجور کو باہر نکال کر ہمارے لیے ایک سنت قائم کی کہ بچوں پر اگر مناسب سختی یا رکاوٹ کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. حضرت انس بن مالک وہ خوشبخت صحابی رسول ہیں جنہیں سرکار کی بارگاہ میں بچپن میں لگاتار 10 سال سرکار کی خلوت اور جلوت میں خدمت کرنے کی عادت حاصل رہی. حضرت انس کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں سرکار کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا. دسترخوان پر کئی طرح کے کھانے لگے، میں کبھی کسی سائڈ ہاتھ مارتا، کبھی کسی سائڈ ہاتھ پھیلاتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے نہیں، کل بیمین کا وکل مما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو. یعنی سرکار نے ایک انتہائی اچھے اور محبت بھرے انداز سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی فرما دی. اور میں کر رہا تھا ابتدائی اسٹیج میں محبت شفقت نفسیات کو مد نظر رکھ کے پیار زیادہ کارآمد ہوتا ہے. لیکن اگر بچہ بڑی عمر میں پہنچ جائے اور وہ پیار کی زبان کو نہ سمجھے تو اسے والدین کو ایک حد تک سزا دینے کی بھی اجازت ہے. اور اس کے بارے میں سرکار کا اجازت کیا لا ترفع عنہ اصحاب ادب، ادب سکھانے کے لیے اولاد سے ڈنڈے کو دور نہ رکھو، پرے نہ رکھو. یعنی اگر یہ مرحلہ آئے اور یہ واضح بات ہے، اقبال نے بھی کہا تھا آسان نہ ہو تو کلیم ہی ہے کار بے بنیاد. اور آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر گان بکٹ زجر و توبیخ اور جھڑکنا نہ ہو تو تمام کو تربیت نہیں ہوتی. اور معاشرے میں جو بہت زیادہ بگاڑ ہے اس کے اندر ہماری حکومت کی یہ پالیسی داخل ہے کہ سزا نہیں دی جائے گی بلکہ پیار کیا جائے گا. اور پیار کی اس لپٹ میں اولادیں بگڑ رہی ہیں اور بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بچپن میں آپ کے والد حضرت عبد العزیز نے آپ کی تربیت کے لیے جن کو مقرر کیا وہ بہت بڑے ایک اچھے عالم تھے. ان کا نام نامی ہے حضرت اور بڑے دراندیش انسان تھے. ان کا نام ہے صالح بن کیسان. یہ بہت بڑے دراندیش قسم کے استاد تھے. یہ عمر بن عبد العزیز کی تعلیم تربیت کرتے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز اتنے باکمال انسان بنے تو ان کی تربیت میں 3 آدمیوں کو بنیادی قدر حاصل تھا. حضرت عبداللہ بن یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے نانا جان تھے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت انس بن مالک اور صالح بن کیسان. صالح بن کیسان بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جب عمر بن عبد العزیز زیر تربیت و تعلیم تھے تو ایک مرتبہ وہ نماز بھی نہیں جائے. میں نے سوال کیا تو عمر کہنے لگا کہ میں بات سناتا رہا، شاید علماء کو پتا ہوگا. حضرت عمر بن عبد العزیز کی ابتدائی عمر کیونکہ آپ گورنر کے بیٹے تھے شہزادگی اور صاحبزادگی میں گزری، اور یہ دنیا کی شہزادگیاں اور صاحبزادگیاں بگاڑ دیا کرتی ہیں اولاد کو. عمر بن عبد العزیز کہنے لگا میں بات سناتا رہا اس لیے میں جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا. صالح بن کیسان نے یہی بات آپ کے والد عبد العزیز کو بتائی تو عبد العزیز نے آدمی کو بھیجا کہ جا کر سب سے پہلے عمر میرے بیٹے کے بعد سارے کام کیے جائیں، بات میں اس کو بتائی جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو. اور حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کو اس طرح جب ان کی پہلے حجامت یعنی بات بتا دی گئی، بعد میں وجہ بتائی گئی تو اس کا انہوں نے اچھا اثر لیا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو بارہا ڈانٹا کرتے تھے نماز کی تصحیح کے بارے میں. ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز بعض اوقات چھوٹ جاتے اور کہتے کہ انس بن مالک ان پر ایسی سختی کرتے ہیں، حالانکہ انس بن مالک صحابی رسول تھے. لیکن
اس بار بار کی تربیت ٹوکنے، زجر و توبیخ کرنے اور سمجھانے کے نتیجے میں عمر بن عبدالعزیز اس قدر نماز میں ماہر ہو گئے اور اتنی سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ حضرت انس بن مالک لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی عملی شکل میں آج رسول اللہ کی نماز کو دیکھنا چاہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی نماز کو دیکھے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک ایسا مرحلہ آئے کہ اولاد پر سختی کرنی پڑے تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے، لیکن ایک حد تک جہاں تک کہ حالات اجازت دے اور عقل مندی اور دانش ہر چیز میں بنیاد ہے اسے ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اولاد دین کے خلاف چلے تو ماں باپ کے لیے بائیکاٹ کی حد تک بھی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو ایک حدیث بتائی تو انہوں نے اس حدیث کے بارے میں ایک آگے سوال اور اعتراض کر دیا۔ محض اس اعتراض کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر اپنے صاحبزادے سے ناراض ہو گئے، بائیکاٹ کر لیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے بہت بڑے بڑے صحابہ صحابہ لا کر آپ کے بیٹے نے آپ کو راضی کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا مرد اپنے اس بیٹے کے ساتھ تعلقات اس لیے بحال نہیں کیے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور حدیث کا ایک مقابلے میں اعتراض پیش کیا۔ حالانکہ بعد نے کہا وہ سوال تفہیم یعنی استفہام تھا، سمجھنے کے لیے تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ وہ بڑا ہے اور اس بات کو فکر نہیں کر رہا، لہذا یہ مختلف مراحل ہے کہ اگر اولاد کی تربیت کے سلسلہ میں یہ کرنا پڑے تو آدمی کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعارف اولاد کو کروائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں آیا کرتے تھے، کیونکہ چچا داد بھائی تھے، اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سرکار نے ایک دن مجھے فرمایا یا غلام، اے بچے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، ان کو غور سے سنو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کا خیال کرو اللہ تمہارا خیال کرے گا، یعنی تم اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبہ کو مد نظر رکھو، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ پھر دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ طاعتک، اللہ کا ہر دم خیال رکھا کرو اور اللہ رب العالمین کی عظمت، جلال، مقام اور شان کو مد نظر رکھا کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اس کا یہ مطلب تھا کہ جب تو اللہ رب العالمین کو ہر دم یاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہیں یہ قرب حاصل ہوگا۔ فرمایا ایسا سوالتا فاسأل اللہ، اگر کوئی مانگنا ہو، سوال کرنا ہو اپنے اللہ سے مانگا کر، بڑے دستان کا استعان اللہ، اگر مدد مانگنا چاہو تو اللہ سے مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بچپن میں یہ چند باتیں جو سرکار نے مجھے بتائیں ان کا نتیجہ زندگی بھر میرے اندر باقی رہا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو صحابہ کرام میں پھر کون سا مقام ملا کہ حضرت عبداللہ بن عباس انہی تعلیمات کے نتیجے میں صحابہ کرام کی جماعت میں واحد مفسر قرآن ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تفسیر بالقرآن کا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح آدمی کو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کروانے کا، اسی حضرت ابن عباس کے حدیث میں آگے مختلف دعاؤں کا بھی ذکر ہے، تو ایک یہ طریقہ ہے کہ اولاد کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے کہ اولاد کو مناسب جس طرح دیگر تربیت کرتے ہیں، مثلا اولاد کو آپ دیگر معاشرتی امور کی تربیت کرتے ہیں، کھانا کھلانا یا کھانا کھانا سکھاتے، پانی پینا سکھاتے، مہمان نوازی کے طریقے سکھاتے، وہاں بچوں کو ساتھ ساتھ وہ مصنون دعائیں یاد کروائیں جو دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اگر بچپن میں اولاد کو وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی، زندگی بھر وہ انہیں یاد رکھیں گے اور پڑھیں گے، اور یقیناً ان کے ساتھ ان کے ذریعے اولاد کا
بچوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق خاص ہوگا. اور واضح بات ہے کہ جملہ دین کا بھی بنیاد تعلق مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور یہ اس طرح بچوں کا مضمون ہوگا. اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بعد اولاد کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کرنا ضروری ہے. یعنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیں. خود حدیث کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا راضی ہیں اور فرماتے سرکار نے فرمایا اب کہ وہ اولاد کو سال اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ. حب نبی کو اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ. اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان چڑھاؤ. کیوں کہ اللہ العالمین کے بعد ہمارے بڑے محسن حضور کی ذات گرامی ہے. لہذا حضور کی محبت حضور سے تعلق بلکہ وابستہ بھی اور اس کی حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اولاد کے دل میں پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. حضرت صادق ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابہ اور اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ہیں اور آپ کا نام تاریخ اسلام کے نمایاں نام ہے. آپ فرماتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور حالات اسی طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم سکھایا کرتے تھے. یعنی جس طرح ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری سمجھتے تھے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات آپ کے حالات اور آپ کے حالات میں زندگی اپنی اولاد کو یاد کروایا کرتے تھے اور انہیں بار بار بتایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے اندر جا کر سال ہر سال تک مسند تدریس بچھائی اور وہاں پر لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے زندگی کی باقاعدہ تعلیم دیتے. ایک مرتبہ جب لوگ حضرت انس بن مالک کے پاس آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت انس سے سرکار کی باتیں سیکھ رہے تھے کہ مان حضرت انس بن مالک کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے اور ہمیں کہیں چھوڑ کر حضرت انس اندر چلے گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ آئے تو زیادہ سے کام رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو کی بوٹی ٹپک رہے تھے. ہم نے سوال کیا تو گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے کہ جب میں نے تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنائی تو مجھے رسول کریم یاد آ گئے اور یہ جدائی باش نہ ہو سکی. میں نے اندر جا کر حضور کی چند یادگار چیزوں کو دیکھا اپنے آقا کی یاد کو تازہ کیا پھر تمہارے پاس آیا. یوں صحابہ عملی طور پر بھی اپنے پاس آنے والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا کرتے تھے. سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ جبکہ سرکار کی محبت ایمان کی جان اور ایمان کا جز ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. صحابہ کرام تابعین اپنی اولادوں کو اپنے شاگردوں کو حب رسول کا درس دیا کرتے تھے اور تابعین کے اندر بھی یہی وسیلہ رہا کہ وہ اولاد کو یہی تربیت دیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. کیونکہ اگر یہ محبت حاصل ہو جائے گی تو یقیناً زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اس کے ختم الانبیاء کے راہ اگر سامان ہے زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے. صحابہ نے ہر مشکل سے مشکل مرحلہ وہ بے رسول کی بنیاد پر طے کیا. اس لیے اسلام میں کیونکہ محبت رسول کا بہت بڑی اہمیت ہے لہٰذا اسے مد نظر رکھنا چاہیے اور مختلف انداز میں اولاد کی ذکر اور حضور کے واقعات سنا کر اولاد کی صحابہ کرام کے واقعات تابعین اولیاء کرام کے واقعات سنا کر اولاد اور شاگردوں کی تربیت کرنی ہے. جس طرح کے میرے تمام احباب دوست احباب جانتے ہیں حضور سید ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درس حدیث جب ہوتا تھا
تو یقین جانیے کہ جب 2 گھنٹے کے بعد اٹھتے تھے تو دل میں حب نبی کی ایک عجیب مستی موجود ہوتی تھی، اور آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بات اس انداز میں کرتے کہ عموماً آپ کی آنکھوں میں آنسو کر آتے، جس طرح کے صدیق شاہ صاحب بتا رہے تھے۔ تو یہ ایک ہمارا ورثہ ہے، اسے اولاد میں منتقل کرنا چاہیے، اور اس کو خصوصی توجہ دینے کے لیے آج کے دور میں جب کہ دانشگاہ یا نادانشگاہ طور پر آج دین کے نام پر حضور کی ذات سے لوگوں کو بیگانہ کیا جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اولاد کا تعلق رسول مضبوط کیا جائے، سرکار کے ساتھ وابستگی مضبوط کی جائے، اور یہی ہمارے شیخ کریم کی زندگی کا مقصد حیات تھا۔ انگلینڈ میں خود حضور یا عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا، وہاں ایک بھارت کے عالم تھے، اب مجھے ان کا نام یاد نہیں، انہوں نے آپ سے سوال کیا قبلہ صاحب سے کہ جناب سیرت النبی پر پہلے کتابیں موجود ہیں، آپ کو ضیاء النبی لکھنے کی ضرورت کیوں درپیش آئی؟ تو حضور رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں یہ جواب دیا کہ بے شک سیرت النبی پر ہر زبان میں بے شمار کتابیں ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ خصوصاً اس دور کے اندر جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں دانستہ یا نادانستہ طور پر عظمت مصطفیٰ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، حب مصطفیٰ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میرا ضیاء النبی لکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں امت کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ کو پیدا کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات گرامی ہے، یقیناً ہر طرح کو جو آپ سے والہانہ وابستگی اور عشق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اولاد کے سامنے آپ سرکار کے واقعات کا ذکر کریں گے، رات کو عموماً ایسا ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہوتا تھا کہ والدین رات کے وقت بچوں کو کہانیاں سناتے تھے۔ والدین کو چاہیے کہ اگر ایسا موقع میسر آئے تو انہیں سرکار صحابہ کرام اولیاء کرام کے واقعات تربیت کے طور پر سنایا کریں، اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اگر والدین کا